السلام علیکم. پروگرام پولیٹیکل میتھ بسٹر کے سیگمنٹ میرا حلقے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہے آپ کی ہوسٹ میمونہ شاہد. اس سیگمنٹ کا مقصد کیا ہے؟ اس سیگمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ موجودہ دور حکومت کے ایم این اے اور ایم پی ایس نے اپنے اپنے علاقے جات میں جو ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا ہے وہ عوام تک پہنچائیں، اور جن مسائل کی طرف ابھی تک توجہ نہیں دی گئی ان کی طرف نشاندہی کی جائے. آج کے پروگرام میں ہمارے نمائندے محمد فہیم بیگ آپ کو لے چلیں گے PP-26 جہلم کے چودھری ظفر اقبال کے پاس، جو اس علاقے کے ایم پی ہے. انہوں نے کئی ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا ہے. کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے تحت سٹارٹ کیے ہوئے یہ منصوبہ جات کیا ہے، ان سے عوام کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، آپ خود ہی سنیے چودھری ظفر اقبال کے زبانی. تو چلیے سنتے ہیں چودھری ظفر اقبال ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. جو صاحب ہمیں تھوڑا سا آپ بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ اس دفعہ ایم پی کا الیکشن آپ نے لڑا اور پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ آپ نے یہ جیتا، تو آپ کیسے سیاست میں آئے اور یہ آپ نے کیسے یہ ڈیسیژن لیا پی ٹی آئی کو جوائن کرنے کا اور پھر یہ ٹکٹ کا اور پھر الحمدللہ یہ سیٹ جیتنے کا؟ میں 86 میں یہاں سے نا یو کے گیا، میرا وہاں ایک دن دل نہیں لگا یو کے میں. اور میری پہلی جو دعا اللہ پاک نے منظور بھی بعد میں کی وہ یہی تھی کہ اللہ میاں میں نے اپنے پاکستان واپس جانا ہے. میرا پاکستان یقین مانے دل میں بستا ہے. 11 میں ادھر ہی تھا جب خان صاحب کا وہ جلسہ لاہور والا ہوا، تو وہاں سے ہی نا مجھے پہلے بھی خان صاحب کی شخصیت پسند تھی ایز اے کرکٹر بھی، لیکن ان کے معاملات بھی دیکھتے رہتے تھے جو سیاسی طور پہ تھے. لیکن وہاں جا کے میں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ ابھی میں نے پاکستان جانا ہے اور پی ٹی آئی جوائن کرنی ہے. تو میری تو ذاتی طور پہ یہی خواہش ہے کہ اس ملک کو ہم نے بنانا ہے، اس پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہیے. اس پاکستان کے لیے اگر میں کچھ کر سکا 3 سالوں میں بھی انشاءاللہ جو ڈیولپمنٹ کے والے سے تو وہ بھی انشاءاللہ ہم لگے ہوئے ہیں، اور آگے میں فیوچر میں بھی آپ کو بتاؤں گا جو ہمارے پلان ہیں. تو مین تو یہی ہے کہ انشاءاللہ ایک اچھا پاکستان ہم دیں گے ان 5 سالوں میں. یوزلی آپ کو پتہ ہے ہماری سیاست میں یہی ہوتا ہے کہ سیاستدان باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن آن گراؤنڈ جب جاتے ہیں تو چیزیں نکلتی نہیں ہیں. تو ہم آپ سے کائنڈلی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ بتائیں کہ آپ نے اس حلقے کے اندر کیا کیا کام کیے ہیں. پھر انشاءاللہ ہم ان کی ویریفیکیشن ہم اسی انٹرویو میں اس کو بھی ہم چیک کریں گے اور ہم اس کو اٹیچ کریں گے انشاءاللہ. جو یہ 2.5-3 سال ہو گئے ہیں، اس میں ہمارا حلقہ ختم ہوتا ہے چٹالہ، وہ شروع ہوتا ہے تقریباً یہاں سے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہماری آخری یونین کونسل. تو وہاں سے لے کے تقریباً پہلی بات میں جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں نا، اس میں یہ ضرور ایڈ کر کہ جب ہم الیکشن کے میں تھے نا تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم پاکستان میں مسئلے نہیں مسائل ہیں، اور یقین مانے بیگ صاحب واقعی یہاں مسائل ہیں. میں نہیں کہتا ہم سے پہلے جو آئے انہوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن جو میں نے دیکھا ہر طرف مسائل ہی مسائل. کوئی گاؤں کوئی محلہ ایسا نہیں تھا جہاں کوئی نہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح. تو وہ چاہے چٹالہ لے لیں، وہ آپ کا وہ بھائی گاؤں بھی ہے، تو وہاں بھی آپ دیکھ لیں جو ہم نے کام کروائے، وہ کام ہم نے کروائے جو آج سے پہلے کسی نے نہیں کیے. صحیح. وہ ایک بہت بڑی روڈ ہے ہماری، وہ آپ کے رورل ہیلتھ سینٹر کو جاتی ہے. میں نے جب اس کے کلپ مجھے کسی نے دکھائے تو میں خود دیکھ کے ران رہ گیا کہ یار یہاں سے کس طرح وہ لوگ گزرتے ہوں گے. وہ جب بارش ہو، جب اس طرح کے معاملات ہوں، تو واقعی جو کلپ تھے ان میں بارش میں وہ ہماری مائیں بہنیں جا رہی تھی، تو بڑا افسوس ہوا کہ یار آج تک یہ کیوں نہیں بنی. دیکھیں جی، جہاں تک آپ نے بات کی ہے نا پروجیکٹ کی، تو میں نے شروع میں آپ کو جیسے آپ کو بتایا ہے کہ وہاں کا رورل ہیلتھ سینٹر کی روڈ تھی، کم سے کم 60 لاکھ روپیہ ہم نے اس کے لیے لگایا. یہ چٹالہ کی بات چٹالہ کی بات یونین کون سے چٹالہ کے گاؤں چٹالہ ہمارے میں 2 ہی گاؤں ہیں چٹالہ میں، یونین کونسل میں چٹالہ اور نواں لوگ، یہ 2 ہی گاؤں ہماری آتے ہیں PP-26 میں. تو وہاں وہ ہم نے مین جو کم سے کم 1.25 کروڑ کے لگ بھگ جو کام ہے وہ صرف ہم نے چٹالہ میں ہی کروائے ہیں 2-2.5 سال میں. ایک اس میں یہ بھی میں ایڈ کر دوں کہ میں نے کہا ابھی 2-2.5 سال رہتے ہیں، انشاءاللہ کام ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ. وہ جو بھی ان کے باقی بھی ہیں ہمارے چٹالہ کے جو بھائی ہیں بزرگ، ان سے میرا یہی کمٹمنٹ ہے کہ جو رہ گئے وہ بھی ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے نا کہ چوئی صاحب بھی ہیں، جو فواز صاحب، ان کا بھی یہی ہے، وہ بھی کروا رہے ہیں. ابھی خود میں ان کے ساتھ ہی روڈ بن رہی ہے چٹالہ میں بھی، انہوں نے
ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پیسے دیے ہوئے ہیں. باقی آگے نواں لوگ میں بھی کم سے کم ہم نے 70 سے 80 لاکھ کا کام ابھی کروا دیا ہے. وہ کچھ ابھی پائپ لائن میں ہے جو بھی شروع ہونا ہے. نواں لوگ میں بھی آپ نے اسٹریٹ مین والی اسٹریٹ بنائی ہے. ادھر بھی کا مین وہ جنازہ گاہ کے ساتھ ایک نیا جو جنازہ گاہ ہے ان کے ساتھ جو روڈ ہے وہ بنی ہے, اور اس کے گاؤں میں بھی کچھ روڈ بنی ہے, اور اس کے علاوہ بھی جو بجلی کے کام ہیں ان کے ادھر پول وغیرہ لگوانے کرنے, یہ بھی میں تو بتاؤں کہ ایک کام اگر میں اس طرح بتاتا جاؤں تو یہ تو دن بھی ختم ہو جائے گا اور کام ختم نہیں ہوگا اس طرح. اس کے بعد نواں لوگ کے بعد اگر آپ آ جائیں تور میں بھی ہم نے کم از کم 1 کروڑ سے اوپر پیسے ابھی تک دے دیے ہیں, ادھر بھی لگائے ہیں. اس کے بعد آپ سنگوئی آ جائیں, سنگوئی میں بھی کم از کم ہم نے 60 سے 70 لاکھ روپیہ جو ہے نا وہ ادھر دے دیا ہے. اس کے بعد اگر آپ اس کی دوسری تو چلے جائیں تور کے, وہ نورپور باغاں والی روڈ ہے, وہ ابھی پائپ لائن میں 1 کروڑ کا صرف وہی کام ہے جو ہم نے ابھی ڈال دیا ہے اس کو پائپ لائن میں. وہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارے ٹینڈرز آ رہے ہیں اینڈ آف اگلے مہینے میں انشاءاللہ اس میں وہ بھی بننی شروع ہو جائے گی. اس کے بعد اگر آپ آگے آ جائیں کوٹ بصیرہ, رڑیالہ میں ہمارے کام ابھی شروع ہو رہے ہیں, ریالہ جگدیو میں شروع ہو رہے ہیں, اور اس کے علاوہ آگے اگر آ جائیں تو کھائی میں بھی ہم نے ابھی کھائی کلیا میں ایک روڈ بنائی ہے جو فواد صاحب کے ابھی ادھر فنڈ دیے ہیں, اور مین کھائی جو کلیا کی جو روڈ ہے وہ انہوں نے بنا دی ہے. اس کے ساتھ ابھی کھائی کوٹلی جو ہے اس میں ہم نے مین روڈ کم از کم 50 لاکھ وہ ادھر دیا ہے جو ان کی مین روڈ ہے اس کے لیے. تو کاموں کو اگر آپ آگے آتے جائیں گے, بگا, سیلا, ارسل ٹاؤن اور ویسٹ کالونی اور وہاں سے گورا قبرستان ہے, اس میں کم از کم ہم نے 2 سے 2.5 کروڑ روپیہ دے دیا ہے جو لگ چکا ہے ابھی. ان علاقوں میں بیلی بلوال ہے, اس میں نوگراں ہے. اب کال میں گیا تھا نوگراں, ہم نے کم سے کم 60 لاکھ کی ادھر ان کی مین روڈ تھی, وہ بچیوں کا اسکول کی طرف جا رہی تھی, بڑی مشکلات تھی صبح جو وہ بچیاں ہمارے اسکول جاتی. اس طرح کہ اگر میں آگے آ جاؤں تو بگا سیلا سے شہر میں اگر آپ چلے آئیں, شہر سے پہلے بلکہ ہم ارتاس روڈ دیکھ لیں, وہ چوئی صاحب نے جو 5 کلومیٹر کا انہوں نے ایک بہت شاندار قسم کی روڈ وہ بنا کے دی ہے. یہ وہ روڈ تھی جہاں سے ہمارے ایم پی صاحب کا گزرتے تھے, لیکن آج وہ آپ روڈ دیکھیں تو آپ کو اسلام آباد جیسی وہ نظر آئے گی. وہ کام شاید ایک میں بھی اس میں یہ بھی ہے کہ میں کروں یا جو فواد صاحب کہہ رہے ہیں یا جو فرق صاحب کہہ رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارا پی ٹی آئی کا کام ہے. بالکل لوگوں کو سہولیات دے رہے ہیں, وہ جتنی میکسیمم میں دے سکتا ہوں میری کیپیسٹی میں. وہ چوئی صاحب ہیں وہ اپنی جگہ پہ جو کچھ دے رہے ہیں, جو فرق صاحب ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو فرق صاحب کا یہ ایک وہ ریکارڈ دور تھا, نادمی دور جس میں کام ہوئے, اس کے بعد آج ہو رہے ہیں, تو انشاءاللہ یہ بھی 5 سال ایک ریکارڈ کام ہوگی. اور اس سے آگے اگر آپ آتے جائیں تو ادھر شہر میں اگر آپ دیکھیں تو باغ محلہ میں ہم نے بھی پیسے دیے ہوئے ہیں, ادھر سے کام ہو رہے ہیں. شمالی محلہ میں ہمارے کام ہوئے ہیں. اس کے بعد سیوریج کے کام اتنے زیادہ ہوئے ہیں شہر میں, کیونکہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے شہر. وہ سیوریج کا مین ان کا پرابلم ہے, وہ بھی جگہ جگہ ہم نے سکندر ٹاؤن, بلال ٹاؤن, اور میں نے وعدہ کیا ہوا تھا, میں آج بھی آپ کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں بلال ٹاؤن میں گیا الیکشن کے دوران تو میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اس کو ہم ماڈل ٹاؤن بنائیں گے. میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں, سیاسی بندہ بھول جاتے ہیں, تو میں آج بھی ادھر ہم نے ان کو کہا تھا, ہم نے ادھر لائٹس وغیرہ لگوائی ہیں کیونکہ وہ بڑا ضروری تھا کہ جو ہماری بہنیں بیٹیاں شام کو نکلیں تو بڑی آزادی سے جائیں, گھومیں پھریں, واک کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کم از کم 5 کروڑ کا ایک ہمارا پروجیکٹ صرف بلال ٹاؤن کا چل رہا ہے, 5 کروڑ کا, 5 کروڑ اور آنے ہیں بلال ٹاؤن کے لیے. اس کے علاوہ بھی ہم نے بلال ٹاؤن میں کم از کم 2 کروڑ اور لگا دیے ہیں, جس میں جو فرق صاحب نے بھی دیے ہیں اور میں نے بھی. یہ بلال ٹاؤن ہے. آگے آپ ہماری یونیکورسن چاخاصا آ جاتی ہے, وہاں بھی ہم نے 1 کروڑ 2 کروڑ کے کام, 1 کروڑ سے زیادہ ہم نے ابھی تک کام کروا دیے پوری یونیکورسن میں. اس کے بعد کالا یونیکورسن ہے ہماری, اس میں بھی اگر دیکھیں تو کم از کم 50-60 لاکھ کے ہم نے ادھر بھی کام کر دیے, بلکہ زیادہ کروڑ کے نزدیک ہیں وہاں بھی. پھر ہم نے کالا سے زیادہ ایک بہت بڑی روڈ تھی 3.5 کروڑ کی, وہ ہم نے ابھی بنوائی ہے. ابھی بھی اس میں کام تھوڑا ہو رہا ہے, اس میں نالے ہیں. یہ وہ روڈ تھی کہ مجھے یاد ہے میں اس وقت یو کے میں تھا آیا, تو ادھر روڈ بنی ہے, 2 ماہ بعد وہ درمیان میں ایسے اس کا نا ایسے نکل آیا ہے. مطلب روڈ 2 ماہ بعد کسی نے چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں کیا, کسی نے پتہ نہیں کہا کہ کیوں یار ایسا ہوا ہے, چاہے وہ کسی وجہ سے بھی ہوا ہو, اس ٹھیکیدار کو یا اس کو پکڑنا چاہیے. اس کے علاوہ آگے اگر آپ آتے جائیں تو ہماری یونی کونسل چک جمال ہے, اس میں بھی اسی طرح کے ہم نے کم 1 کروڑ کے کام کروائے.
اور شہر میں بھی ہمارا جو باقی کچھ چلکا رہا ہے جیسے مشین مالا میں ہمارے کام ہو رہے ہیں انشاءاللہ. وہ اسلامیہ اسکول والی روڈ بھی ہماری جو ہے کچہری والی وہ بھی ہماری پائپ لائن میں ہے. محمدی چوک والی روڈ بھی ہے ہماری پائپ لائن میں. اور جو مین جادہ سے شاندار چوک کا آ رہی ہے کم از کم یہ 18 کروڑ کا 20 کروڑ کا یہ ہمارا پروجیکٹ پائپ لائن میں انشاءاللہ نیکسٹ جو ہوگا وہ بھی اس میں آئے گا. تو اس طرح اگر پورے جیلم میں دیکھیں PP-26 میں کم از کم ارب سے زیادہ کام پیسے ہم نے لگا دیے ہیں. تو تھوڑا سا ہمارے جو ناظرین ہیں جو PP-26 کے ہمارے عوام ہیں ان کو تھوڑا سا آپ یہ بھی ایکسپلین کر دیں کہ یہ پروجیکٹ بیسیکلی تھے کیا, ان میں آپ نے کیا کیا ہے. اس میں اسٹریٹس بنائی ہیں آپ نے, گلیاں بنائی ہیں, روڈز بنائی ہیں, یا کوئی آپ نے اسکول کالج کے کچھ اپ گریڈیشن کی ہیں, تو کائنڈلی ذرا ہمیں وہ بھی بتا دیں. بالکل, بہت اچھا یہ بھی آپ نے کویسچن کیا ہے. اس میں آپ کو میں یہاں سے ہی شروع کروں گا چک دولت سے. ابھی ہم نے ایک گرانٹ جو ہے نا وہ ہمارے ادھر چک دولت ہائی اسکول ہے اس کے لیے کم از کم 1.25 کروڑ کی گرانٹ دی ہے. وہ بھی وہ کمرے ادھر بلٹ ہو رہے ہیں. کڑی میں ہمارا ایک جو ہے اسکول کا کام ہے وہ شروع ہے. اس کے علاوہ جو مین آپ کو میں نے بتائے ہیں نا کام, اس میں جو ہے وہ کالا سے زیادہ روڈ آ جاتی ہے, دریالہ والی 6 کلومیٹر جو روڈ ہے وہ آ جاتی ہے, اور تیسرا جو ہم ابھی چک دولت سے چک جمال 6 کلومیٹر وہ روڈ ابھی آ جائے گی. یہ جو ہے وہ یہ مین روڈ ہیں جو ابھی بننے والی, ایک بننے والی ہے باقی بن چکی ہیں. اور اس میں جو اسٹریٹ وغیرہ ہیں اس میں ہمارا جو یہ زیادہ سٹی ایریا ہے, رورل کم ہے, اس میں کام ہی زیادہ سیوریج کے وہ گلیوں کے ہیں. تو میں آج کافی عرصے کے بعد میں جیلم میں انٹر ہوا ہوں, تو جو آپ کی جادہ والی مین روڈ جو آ رہی ہے ہماری شاندار چوک کی طرف وہ کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اور پھر یہ آپ کی اپنی جو روڈ ہے جو چک دولت والی روڈ ہے اس پہ بھی ہم نے ابھی ٹریول کیا تو یہ بھی کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. تو بیسیکلی یہ 2-4 مین روڈ جیلم کی ایسی ہیں کہ جو آپ کا جیلم کا فیس ہیں. تو یوزلی اگر جو بھی ٹریول کرے گا روڈز کے اوپر کرے گا. تو ان روڈ کی اپ گریڈیشن اور ان کی بہتری کے لیے بھی آپ کا کوئی ہے فیوچر میں کچھ پلان ہے؟ وہ جو روڈ بنی تھی پہلے یا آج خراب ہوئی ہے اس میں دیکھو کس کا ہاتھ ہے اس کو خراب کرنے میں. وہ جو پلازے بنے ہوئے ہیں, وہ جو دکانیں وہاں بنی ہوئی ہیں, وہی ان کو مرد الزام نہیں ٹھہرتا کہ جنہوں نے انکروچمنٹ کی ہوئی ہے, جنہوں نے پانی باہر پھینکا ہوا ہے جو موجب بنتا ہے کسی بھی روڈ کے ٹوٹنے کا, کوئی ان کو نہیں کہتا. بڑا ایزی ٹارگٹ ہے ہم ایسے سیاسی, تو وہ سارے یہی کہتے ہیں کہ جناب یہ سارا قصور جو ہے نا یہ ہمارے MP MLA حضرات کا ہے. روڈ تو بننی چاہیے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن اصل چیز جو ہے نا ہماری جو عوام ہے اس کو بھی رسپانسبلٹی لینی چاہیے. جیسے آپ نے بتایا تھا کہ آپ چونکہ آپ کی زندگی UK کے اندر گزری ہے تو وہ لوگ ایک مہذب معاشرہ ہیں جو کہ ڈیولپمنٹ اپنی اچیو کر چکے ہوئے ہیں. تو یہ جو آپ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ عوام کو بھی ہماری سپورٹ کرنا چاہیے, انفارچونیٹلی خان صاحب بھی اسی بات کو کرتے ہیں اور ہم لوگ بھی سب اس بات پہ بہت زور دیتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی میرا خیال ہے کہ ابھی ہماری عوام کو تھوڑا سا ایجوکیٹ ہونے میں ٹائم لگے گا. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ انکروچمنٹس ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ سے روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے, تو عام عوام کا تو پھر یہی سوال آئے گا کہ انکروچمنٹ کی روکنا یا یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے. عوام چلیں صفائی میں یا باقی چیزوں میں تو وہ آپ کو سپورٹ کر سکتی ہے, لیکن یہ جو اگر انکروچمنٹس ہو رہی ہیں اور اس طریقے سے وہ روڈ کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو یہ پھر کس کی ذمہ داری میں آئے گا؟ یہ انتظامیہ کی یا آپ کی رسپانسبلٹی میں نہیں آتا؟ بالکل, بہت اچھا سوال کیا یہ بھی آپ نے. لیکن جیسے ہی ہماری حکومت آئی نا تو نیکسٹ ہمارا جو جیلم کے لیے تھا نا وہ انکروچمنٹ کے والے تھا, وہ بازاروں میں, وہ ہمارے محلوں میں یا جہاں بھی تھا. لیکن یقین مانے وہی دکاندار ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے. مطلب ایک اچھا پلان لے کے ہم آئے تھے, ہماری گورنمنٹ لے کے آئی تھی, ہماری مقامی انتظامیہ اس وقت کی جو تھی وہ لے کے آئی تھی, لیکن یہی لوگ ہمارے خلاف ہو گئے. کیونکہ یہاں جو بھی کام ہے نا یہ مطلب اپنے لیے تو سب ٹھیک ہے, لیکن جگہ آپ کے اگینسٹ ہو نا تو پھر ہم اس کے لیے 100 قسم کے جواب نکالتے ہیں کہ یار دیکھیں نا یہ کاروبار ہلکے ہیں, یہ ان کے لیے مطلب کسی دکان کے آگے کیا ضرورت ہے ایک ریڈی لگانے کی. یار آپ اپنا کاروبار کرو نا, ریڈی لگا کے کیوں اپنے کاروبار. ابھی دیکھیں سارا کاروبار سول لائن پہ آ گیا ہے, اور سول لائن سے بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ یہ GT روڈ پہ چلا جائے گا, کیونکہ شہر میں انہوں نے حالت ہی اس کی شہر کی بگاڑ دی. انکروچمنٹ کا اگر ہمارے یہاں پانی کھڑا ہوتا ہے نا زیادہ تر یہ چوک ادھر ریلوے روڈ سے لے کے تو یہ ہماری مسجد گنبد والی ادھر تک,
تو اگر ہم یہی کر دیں نا تو یقین مانے یہ نالے جو ہیں آپ کو پتہ چلے گا کہ اسے کتنا ہوتا ہے. لیکن یہاں مین مسئلہ یہی ہے. ابھی ہم نے 35 کروڑ گورنمنٹ کو اس کے لیے الاؤ کیا ہے کہ ہمیں دیں, وہ صرف جہلم شہر کی سیوریج کے لیے, کہ ہم نے کسی نہ کسی حد تک اس جہلم کو اگر بنانا ہے, سنوارنا ہے, تو مین ان کا سیوریج کا مسئلہ ہے. تو صاحب ہم نے تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ عام جو عوام ہے اس سے بھی تھوڑی سی گفتگو کی ہے, جس کے ہم کلپس اس میں ایڈ کریں گے. ان کا یہ ہے کہ آپ کے یہ قریب کچھ کرش پلانٹس لگے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے وہ جو ڈمپرز ہیں وہ روڈ پہ آ رہے ہیں اور اس کو روڈ کو ڈیمیج کر رہے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کرش پلانٹس جو ہیں اللیگل ہیں. تو اس کے اوپر کچھ آپ نے کیا ہے یا آپ کا اس کے اوپر کچھ پلان ہے؟ دیکھیں جی, اگر پہلی تو بات ہے نا, ان کو جو NOC دینا یہ مقامی ہمارے جو دیتے ہیں, یہ تو ان کو چاہیے نا اس چیز پہ پہلے قدم اٹھانا. اس کے بعد جو ہمارے بجلی والے جو ان کو دیتے ہیں ان کا کام ہے اس پہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے, جو تو نہیں ہوا. یہ دونوں چیزیں اگر ان پہ ہی اگر ہوتا تو آج یہ اتنے کریش پلانٹ نہیں لگ سکتے تھے. لیکن ابھی ہماری جو لاسٹ میٹنگ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہوئی ہے, DC صاحب ہمارے MNA MPA بھی تھے ہم, تو اس میں یہی ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ ان کو ایک نا دریا کے ساتھ ساتھ ایک نا لی بن جائے, ان کا رستہ ایسا بن جائے جو سیدھا جا کے نا آگے وہ مندرہ پلی کے جو اپنی ادھر ہے نا لدر منارہ پلی ادھر جا کے نکلے, کیونکہ یہ روڈ پہ آئیں ہی نا. یہ ہمارا پلان ہے. وہ DC صاحب سے بھی بات ہوئی ہے, تو ہمارے بھی یہ بالکل ہے کہ جو جس طرح انہوں نے ڈیمیج کیا, کچھ تو ہماری عوام خود کرتی ہے نا یہ پانی سڑک پہ ڈال کے, تو باقی رہی سے کثر انہوں نے نکالی ہوئی ہے, کوئی شک نہیں. تو اس کے لیے ہم یہ پلان بنا رہے ہیں, کیونکہ جو بھی جب عوام کی آواز آتی ہے نا کسی بھی مسئلے پہ, تو ہمارے بھی کانوں میں وہ پڑتی ہے. تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ مسئلے ہیں, لیکن ان کا حل نکالنا یہ تھوڑا سا پھر وہ اس میں ٹائم لگتا ہے. تو انشاءاللہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی حد تک یہ حل ہو جائے گا. دیکھیں جی بیگ صاحب, جو آنے والے پروجیکٹ ہیں نا ہمارے, اس میں انشاءاللہ ایک تو ہمارے چیف منسٹر صاحب بھی آ رہے ہیں, وہ آ کے خود بھی وہ اعلان کریں گے, کیونکہ پورا ہر اس ضلع کے لیے انہوں نے ایک پورا پیکج بنایا ہوا ہے. کچھ میں اعلانات کر چکے ہیں, کچھ ان میں انکلوڈ جہلم رہ گیا جس میں آ کے انہوں نے اعلان کرنے. ہمارے کم از کم 1.5 سے 2 ارب ایک MPA اور MNA کو وہ دے رہے ہیں. ایک MNA MPA کو 1.5 سے 2 ارب وہ دے رہے ہیں 2 سال کے لیے. وہ انشاءاللہ ان 2 سالوں میں وہ کام مکمل ہونے. اور میں نے جو پروجیکٹ اس میں دیے ہیں, اس میں مین ہمارا یہ ٹیکنیکل کالج ہے, اچھا, اس کو BTech کروانا ہے. یہ ہمارا انشاءاللہ بڑا ہے کہ اللہ کرے ادھر آ جائیں, کیونکہ ہمارے بچوں کے لیے آنے فیوچر میں بڑی سہولت ہو. ہمارا DHQ ہے, وہاں ٹراما سینٹر ہے, اس کے لیے میں نے کوشش کر رہا ہوں کہ وہ وہاں بن جائے. تیسرا ہماری ٹالیاں والا سے جہاں ہمارا حلقہ ختم ہوتا ہے کوٹھا سواریہ متیال کے نزدیک, وہاں تک روڈ ہے 10 کلومیٹر, وہ انشاءاللہ وہ اس میں ڈلوانی ہے. اس کے علاوہ ہمارا شہر کے لیے, صرف شہر کے لیے میں نے پہلے بھی آپ کو کم از کم 35 کروڑ کا ہم نے سیوریج کے لیے پیسے اس کے لیے رکھے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہماری شاندار چوک سے جو آپ نے پہلے بات کی ہے وہ زیادہ تک وہ روڈ اس میں ڈالی ہوئی ہے ہم نے. اور اس کے علاوہ ہمارے جو مین پروجیکٹ ہیں وہ کم از کم 3 سے 4 اور ہیں, جس میں ہمارا شہر خاموشاں ہے, وہ جہلم سٹی کے لیے ہمارا ہے کہ وہ انشاءاللہ اس میں آنا چاہیے. تو آپ نے علاقائی ہمیں اس کے بارے میں بتا دیا. اب اوور آل جو ہمارا کافی جو کوشچن کیا جاتا ہے, ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں ماشاءاللہ عثمان بزدار صاحب, اور خان صاحب ان کو فل بیک کرتے ہیں, اور ہمیں خان صاحب پہ اعتماد ہے کہ خان صاحب جو ڈیسیژن لیتے ہیں وہ الحمدللہ صحیح لیتے ہیں. آپ چونکہ اسمبلی کا حصہ بھی ہیں, آپ ان کے ساتھ انٹریکشن بھی ہوتا ہے, تو آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا پرفارمنس ہے ان کی, جو یوزلی لوگوں کو پتہ نہیں ہے اور لوگ ان کے بارے میں کچھ نیگیٹو رائے بھی رکھتے ہیں. تو آپ ہمیں فرسٹ ہینڈ نالج کائنڈلی ذرا دیجیے گا. دیکھیں جی, اس سے پہلے جو ہمارے وزیر اعلیٰ تھے وہ کیا کرتے تھے, وہ جیسے آپ کو بھی پتہ ہے وہ روز ٹی وی پہ کوئی نہ کوئی چلتا رہتا ہے کہ وہ شوبادیاں دکھاتے تھے. ہمارے جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ شوبادیاں نہیں دکھا رہے, وہ عملی طور پہ کام کر رہے ہیں. اور یقین مانیں کہ جتنے ٹائم خان صاحب کے بعد وہ نیکسٹ وہ ہمارے CM صاحب ہیں جو زیادہ ٹائم دے رہے ہیں, چھٹی ہے ہی نہیں ان کے بھی. اور کاموں کے حوالے سے پورا ایک MPA کو جتنی رسپیکٹ آج مل رہی ہے اس سے پہلے کسی دور میں نہیں ملی. صحیح. اور ایک MPA کی وہ بات سنتے ہیں, اور ان کے جو بھی معاملات ہیں کوشش کرتے ہیں حل کرنے کی. اگر آج وہ ہمیں 1.5 سے 2 ارب ایک MPA کو دے رہے ہیں, یہ تقریباً میں 5-6 کہہ رہا تھا, کم 8 ارب روپیہ بنتا ہے.
تو وہ سارا کریڈٹ جو ہے ہمارے سی ایم صاحب کو جاتا ہے. پاکستان میں جس کو سب لوگ کہتے ہیں جی مہنگائی ہے، جی مہنگائی ہے، مہنگائی بہت ہے، تو اس پہ آپ کا کیا ویو پوائنٹ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اتنی ہمارے ملک میں مہنگائی ہے اور واقعی گورنمنٹ سے کنٹرول نہیں ہو رہی، یا اصل حقیقت کیا ہے اس کی؟ دیکھیں جی، کنٹرول کی جو بات ہے نا، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں. کنٹرول تو ہماری گورنمنٹ ابھی دیکھ لے، رمضان بازار لگوائے ہوئے ہیں انہوں نے، اس میں سبسڈی دے رہے ہیں. اس کے بعد یوٹیلیٹی سٹورز ہیں، اس پہ سبسڈی دے رہے ہیں. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو رمضان کے حوالے سے انہوں نے کی ہوئی ہیں اور سبسڈی دی ہوئی ہے لوگوں کو. یہ ایک عام آدمی کی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ ایک اچھے ریٹ پہ ان کو مل رہی ہیں. میں خود رمضان بازار میں گیا بھی ہوں اور میں نے ان کے ریٹ بھی چیک کیے ہیں، ان کی کوالٹی بھی چیک کی ہے، تو مجھے تو بہت ہی بہتر لگا ہے. ٹھیک ہے نا، میں یہ نہیں کہتا وہ بہت ہی بہتر، لیکن بہتر تھا. اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے، میں برملا ایک نہیں، میں سارا دن لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ نہیں ہے بھائی مہنگائی. وہ جو ہمارے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ٹی وی پہ 8 سے 9 بجے تک، جو ہمارے سیاسی بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس ملک میں جناب بے روزگاری ہے، اس میں یہ ہے. پہلی تو بات ہے، بے روزگاری ہم نے 2-2.5 سال میں نہیں کی، یہ ایک دہائیوں کا مسئلہ تھا. آج ہمارے اگر کروڑوں بچے بے روزگار ہیں تو اس کے پیچھے صرف پی ٹی آئی کا ہاتھ نہیں ہے. یہ تو بھی 2-2.5 سال، ابھی تو ہم نے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اس میں کہ کتنی بہتری آئی ہے. وہ جو ایک چیز خان صاحب کہہ رہے تھے وہ بھی میں ایڈ کرتا جاؤں کہ انہوں نے کہا کہ 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر. وہ دیکھیں وہ بھی شروع ہو گیا کام، وہ کیونکہ اس میں وہ مشکلات تھی آ رہی تھی. وہ جو بھی ایک لا تھا جس کی وجہ سے وہ کچھ سٹاپیج لگی ہوئی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی. ابھی گھروں کا کام بھی شروع ہو گیا ہے، نوکریاں بھی لوگوں کو ملنے انشاءاللہ شروع ہو گئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کے پاس وسائل ہوں گے، ہر گھر میں اگر روزگار آئے گا تو مہنگائی نہیں ہے. جی ہاں چودھری ظفر اقبال، ہمیں امید ہے کہ آپ نے اپنے علاقے میں جو ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا ہے اس کو آپ کامیابی سے اختتام پر پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ علاقے کے مکینوں کو اس سے بھرپور فائدہ پہنچے گا. ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. آپ اس پروگرام میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہمیں اپنی سجیشنز اور کمنٹ میں اس چیز سے ضرور آگاہ کیجیے. بہت شکریہ.